بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق اگرچہ اسی موضوع سے ہے جس کو ہم بار بار موضوع بحث بناتے ہیں یا جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج ایک خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الوہیت اور انسانیت کے مابین کس طرح کی نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ انسان سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے۔ تو کیا ہم انسان جب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا، غم کا، دیکھنے کا، سننے سمجھنے کا، یہ تمام الفاظ الوہیت کے تعلق میں اسی معنی کے حامل ہیں جس معنی کے انسانیت کے تعلق میں حامل ہیں، یا انسانیت جس طرح سے حیوانیت سے ممتاز ہوتی ہے کیا الوہیت انسانیت سے اسی طرح سے ممتاز ہوتی ہے؟ یعنی کچھ اوصاف ایسے ہیں جو الوہیت میں اور انسانیت میں مشترک ہیں، اور کچھ اوصاف ایسے ہیں جو حیوانیت اور انسانیت میں مشترک ہیں، وہ الوہیت کے ساتھ ان کا اشتراک تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن انسانیت میں ان کا اشتراک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اسی طرح کی کوئی صورتحال ہے یہاں؟ تو پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ مخلوق اور خالق کے درمیان، الوہیت اور انسانیت کے درمیان، لفظ اپنی اس معنوی جہت میں ایک سینس میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ الوہیت اور انسانیت کے مابین نسبت ایسی نہیں جو بڑے اور چھوٹے کی نسبت ہو، بلکہ یہاں جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے یہ کلی مغایرت کی ہے۔ تو جب کلی مغایرت کی نسبت ہوتی ہے تو الفاظ اپنے معنی تو نہیں کھوئیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ الفاظ اپنے معنی کھو دیں گے، البتہ جس وقت آپ اس مغایرت کو پیش نظر رکھیں گے، اس مغایرت کے پیش نظر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ الوہیت کی سماعت اور انسانیت کی سماعت میں ہم اس حد کو کراس نہیں کر سکتے جس حد میں وہ مغایرت فنا ہو جائے۔ یعنی الوہیت اور انسانیت کے مابین جو مغایرت ہے وہ مغایرت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے وہ مغایرت کسی بھی درجے میں بڑے اور چھوٹے کی مغایرت نہیں ہے جیسے بڑے اور چھوٹے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان چھوٹا خدا ہے اور خدا بڑا انسان ہے۔ جب نسبتوں میں جب دو چیزوں کے درمیان ماہیت مختلف ہو جائے تو الفاظ بے شک اپنے معنی پر ایک جیسی دلالت کر رہے ہوں، بئی ہما اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مغایرت یا یہ ماہیت کے درمیان جو فرق ہے وہ کہیں فنا ہوا ہے۔ تو جب ہم کلام اللہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ خداؤں کی کوئی آپس کی زبان ہے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔ جب وہ انسانوں کے ساتھ بولنا شروع کیا انہوں نے تو خدا نے اپنے آپ میں کوئی نزول پیدا کیا، حبوط پیدا کیا، اور وہ اس لیول پہ آ کر کھڑا ہوا جس لیول پر انسان نے اس کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کلام ہی ہوتا ہے، اس نسبت نے اسے ممتاز بنانا ہے جس نسبت کی وجہ سے وہ کلام اللہ کہلائی ہے اور یہ انسانی کلام کہلائی ہے۔ اب اگر کلام اللہ اور انسانی کلام کے درمیان لفظوں کی اس معنویت کے حوالے سے تو آپ بات کرتے ہوئے اس لیول پہ چلے جائیں
کہ اس مغایرت کو بھی آپ فنا کر دیں جو اس نسبت نے قائم کی ہے، تو پھر تو آپ کے پاس الوہیت اور انسانیت کے درمیان فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ الوہیت اور انسانیت کا فرق تو تبھی قائم رہ سکتا ہے جب یہ الفاظ اپنے معنی پر پوری دلالت رکھتے ہوں، بئی ہما نسبتوں کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک امتیاز پیدا ہو کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ انسانی کلام ہے۔ اب جب انسانی کلام اور الوہی کلام ایک دوسرے سے نسبت کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں، تو اس نسبت نے کلام اللہ کو اس لیول پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب انسان اس کلام پر اس طرح کی کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اسے اپنے لفظوں میں بیان کر سکے۔ کلام اللہ کو جب ہم کلام اللہ کہتے ہیں تو انسان بحیثیت انسان اس حد کو کراس نہیں کر سکتا، اس ماہیت کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو کلام اللہ کو جب انسان اپنے لفظوں میں بیان کرے گا تو کلام اللہ کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے پر قادر ہونے کو پہلے قبول کرنا پڑے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ انسان اپنی اس حد کو کراس کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے جو الوہیت اور انسانیت کے مابین قائم ہے۔ جب اس لیول پہ لا کھڑا کرتے ہیں تو آپ پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ کلام اللہ کے ساتھ جو معاملہ انسان کو درپیش ہوتا ہے وہ انسانی کلام کے ساتھ انسان کو درپیش نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کے نتیجے میں ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ انسانی لیول پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسانی سطح پر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان ایک ایسی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ ایک ادب قائم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان ہم دیکھیں گے تو وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، انسانی زندگی گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں میں رہے، انسانوں میں رشتے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے بھی اسی طرح سے تھیں جیسے دوسرے انسانوں کے لیے ہیں، لیکن رسول اللہ کی نسبت نے یا رسول اللہ کے وصف نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک ایسی اہلیت اور ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دی تھی جو کسی دوسرے انسان میں تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، کسی دوسرے انسان میں تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، میں اگر اس طرح کے کسی امکان کو قبول کر لوں تو میرا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ کلام اللہ شریف کے ساتھ بھی ہے۔ اگر میں کلام اللہ کے حوالے سے یہ خیال کر سکوں کہ وہ بھی انسانی کلاموں کی طرح کسی تجزیہ و تحلیل کا موضوع بن سکتی ہے، تو میں اسے ایک کلام کے طور پر لے رہا ہوں، کلام اللہ کے طور پر نہیں لے رہا۔ وہ یقیناً ایک خاص موقع اور مناسبت کے حوالے سے کسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ کا کلام ہے، وہ اس کی صداقت کبھی بھی کسی وقت بھی چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ انسانی کلام عارضی ہوتا ہے، کلام اللہ کو عارضی ہونا اس واقعے کے ریفرنس میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کلام اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ الوہیت اور انسانیت کے درمیان، الوہیت اور انسانیت کے مابین جو امتیازی اوصاف ہیں، جب آپ ان کو کراس کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کو بھی اسی طرح کا موضوع بنا لیتے ہیں جیسا کسی دوسرے ٹیکسٹ کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا ہر امکان
آپ کو قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے وجودی منصب پر ایک ایسا حملہ کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے جس کے لیے آپ اپنے ایمان کو کبھی تیار نہیں کر سکتے۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم کلام اللہ جب کہتے ہیں تو اسے ہر طرح کے انسانی کلامی اوصاف سے ماورا اس ریفرنس میں مانتے ہیں کہ اس کی اس نسبت نے اسے ماورا بنا دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باحیثیت کلام کے کلام نہیں رہا۔ وہ عربی زبان کی، اگر آپ قرآن مجید کو عربی زبان کی کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور اس جیسی کتاب لکھی بھی جا سکتی ہے۔ اور لوگوں نے اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ اپنے بیان میں اور اپنے معنی میں دونوں میں ایک ایسی صفت سے متصف ہے کہ نہ اس کے بیان کا ثانی وضع کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے معنی جیسے کوئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے لفظوں میں غیر قرآنی معنوں کو داخل کرنا یا غیر قرآنی معنوں کے دخول کے امکان کو قبول کرنا اور قرآن مجید کے معنی کے لیے غیر قرآنی الفاظ کی طرف متوجہ ہونا بالکل ایک جیسا عمل ہے، ایک جیسا عمل ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ بھی من اللہ ہیں اور یہ معنی بھی من اللہ ہیں۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔